ان سے جھگڑا بھی نہ کرتے، قیامت تک تیرا پیچھا نہیں چھوٹے گا، مولویوں سے بیٹھے ہیں، جھگڑا کر گیا تیرا پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ اور صوفی بننے والے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھنی ہیں، فقہ پڑھنی ہے، حرام حلال پڑھنا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا بولتے یہ کیسا صوفی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ایمان سے، میں صوفی، اللہ جانے اب کوئی کیا بات ہے۔ میں کسی سے پوچھا کہا یہ نماز میں ہی ہوتے ہیں، تیری عاشقوں کو کوئی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک ترک وجود ہے۔ میں بیٹھا ہوا مجذوب الہی بیٹھا ہوا سویا ہوں، یہ فتح والے بیٹھے ہوں، مجھے کوئی بچا مشہور ہے زمانے میں بھائی، میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، میں تو اتنا ڈر رہا ہوں کہاں پر آؤں، اب بھی ڈر ڈر کے آیا ہوں، تو سامنے ہی بیٹھے ہیں، موسیٰ گیا موت سامنے کھڑی، ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ میں جان چھڑاؤ، میں کھلا بول نہیں سک رہا ہوں، بولنے نہیں جائیں گے نا، نہیں تو جا کے ہنگامہ مچا دیا، حکومت ان سے پریشان ہے، لوگ ان سے پریشان ہیں، شیطان ان سے پریشان ہے، گلوکار ان سے پریشان ہے، اداکار ان سے پریشان، یا گلوکاروں سے پوچھو پریشان، شیطان سے پوچھو کہتے ہیں مولوی سے خدا بچے۔ ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ شخص ہیں شیطان، ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ شخص ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے یہ بیٹھے ہیں۔ شیطان کا قصہ نہیں سنا، ایک جگہ میں نے قتل کرایا، جس نے کہا میں نے خون کرایا، جس نے کہا میں نے یہ کرایا۔ شیطان کا بھی بہت بڑا پیر خانہ، اس کے پاس مسئلے آتے ہیں، ایک آئے شیطان پوچھا چھوٹے شیطان کچھ کام شام چلا ہے، بچے چلا ہے، قتل کرائے خون کرائے۔ ایک طالب علم نے ایک شیطان نے آ کے کہا طالب علم ایک عالم سے پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو وہاں سے بھگا دیا، کیا تو نے بہت بڑا کام کیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، وہ سارے ناراض کہ ایک طالب علم کو بھگا دیا، یہ تھوڑا علم پڑھتا تھا، اس کو بڑا کام نہیں، ہم نے قتل خون زنا کروائے، اس سے بڑے بڑے کام۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اسی لیے قتل خون زنا کیے، انہوں نے کوئی علم نہیں تھا، جاہل تھا۔ ہاں تو طالب علم نہیں سیکھے گا تو دوسرے کو کہاں سے سکھائے گا، لوگ قتل خون خوب کریں گے۔ تو ان کا مسئلہ ہر جگہ ہی بس اللہ ہی رحم کر، لیکن مجھے بڑا ان سے ڈر لگتا ہے، میں تو کوئی آیت الکرسی یا کوئی وظیفہ پڑھ کے بچوں گا، اور پھر 1 2 ہوں تو 5 ڈٹ کے آئے ہوں، اب بتاؤ یہ ایک اور مشکل۔ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، میرا خیر ہی ہوگی، درشی پڑھتے ہیں اور چپ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں نا، اس بات کا کیا مطلب، اس کا سب کا مطلب نہیں بیان کیا جاتا نا، سب کا مطلب نہیں بیان کیا جاتا، اس بات کا ہم کہتے نماز نہیں پڑھتا، تم کیسے بزرگ مانتے ہو، ہے بزرگ، اور جو اس رستے میں آ جائے پھر پڑھ بھی نہیں سکتا، اور کھل جائے فیض کھل جائے، کہ اس کی تعلیم فیض میں ہوتی ہے، کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ بھی علم برحق ہے کتاب والا، وہ کتاب کی صورت میں، یہ فیض کی صورت میں، اور جس کو فیض کی صورت میں ان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے، ان کی زبانی بڑی طاقت ہے، نہیں کیسے منظر بولتے ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ڈنکا ہے چوٹ کا ڈنکا، یہ ایسے بولتے گرم گرم تقریریں ایک قیامت مچا دیتے ہیں جی، ورحم کر رہا ہوں۔ اور طریقت کا جو علم ہے وہ اس الفاظ میں نہیں ہے، یہ جو علم کتابوں کا برحق ہے، لیکن اس میں الجھن بڑی ہے،
سوچنا پڑتا ہے، مطلب نکالنا پڑتا ہے، مفہوم سمجھنا پڑتا ہے، اس مطلب کا کیا ہے، دوسری آیت ہے اس کا مفہوم کیا، اور جو طریقہ کے لیے مفہوم مطلب سمجھ نہیں پڑتا، مشاہدے ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، تو سوال جواب ہوتا نہیں۔ تو یہ الفاظ کی صورت میں اس میں بہت گنجل ہوتے ہیں، اور جو طریقہ کا فیض ہے وہ مشکل سے ملتا ہے، لیکن اس میں دل، دماغ، زندگی ساری ہے۔ اگر وہ فیض کھل جائے تو فیض کی صورت میں، اس لیے جنہوں نے فیض جہاں دیکھا، علماء نے بیعت کی، جب فیض دیکھا کہ واقعہ ان کو فائدہ ہوا، ان کے عقدے کھلے۔ تو ہمارا ان سے اختلاف بھی نہیں ہے، اور بہت بڑا اختلاف بھی ہے۔ اختلاف اس لیے نہیں، ان چیز کو مانتے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی اتنی چلیں گے نہیں، کیونکہ بس بزرگ دعا کر دے، سارا کم کرا دے، بس تسبیح پڑھو، روزے رکھو، پتہ نہیں یہ کرو، رات کہتے نہیں نہیں نہیں، عالم کی فقہ میں بھی پڑھنا، وہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ ایسے بس ایسی پھیر دیں گے تم کو۔ میں تو طالب عالم تھے، چند ایک عالم کے پاس بھیجا، میرے کچھ کتابیں فقہ کی تھوڑی پڑھ لو، حنفی کتاب کی پہلے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا، وہ عالم اس کو لگا دیا دوسری چیزیں بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو۔ عالم کے میں نے کہا بابا تھوڑا بہت پڑھنا، طریقت میں حرام حلال جنابت کا غسل وغیرہ یہ، اور زیادہ نہیں پڑھنا۔ پھر میں ان کو نکال دیا ادھر سے، کیونکہ ادھر زیادہ لگیں کہ فیض کی صورت نہیں چلے گی، اس میں زیادہ ذکر اذکار کرنے پڑتے۔ یہ بھی آقا جی نے کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اللہ کا ذکر اتنا کرو، لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، اور صحابہ کہتے ہیں ہر وقت زبان ذکر پہ چلنی چاہیے۔ خدا نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ عبادت بہت کم کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں ہر بات طالب علم ہے یہاں، یہ کچھ یہ پڑھتے ہیں، بعض نے کیا کچھ قریب بتایا تمہارے میں سے، کہتے ہیں 1000 نفل روز پڑھ لیتا ہوں، بتا ان کو پوچھو کبھی 1000 نفل پڑھیں، ابھی اور ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے راضی کرنا بھی مشکل ہے، ناراض میں تو پہلا نمبر ہے۔ ہم دیکھو ایک دم اب کس کے مجھے دیکھیں، مجھے ڈرے گا گرم تقریریں نہ کر دے وہاں، دیکھ 100 بھی نہیں پڑھتے ہوں گے میرا خیال، دوسروں کو پڑھواتے ہوں گے، دوسروں کو بڑا کہتے ہیں نفلیں پڑھو، یہ پڑھو 1000 نفل روز پڑھ لیتا ہے۔ کسی کو نہیں بتایا اس نے کہ ریا نہ ہو، کہ تم استاد بتاتے دعا کرو، کہ آدھا قرآن تو ضرور روز پڑھ لیتا ہوں، بتائیں پھر اس کا پھل بھی ملتا ہوگا، وہ پھل بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ طریقت میں کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، سارے اولیاء کا اتفاق ہے، علماء کا بھی اتفاق ہے، لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں، یہ سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ یہ ابھی مشکل سے تسبیحاں پڑھیں گے، بیٹھے ہوں کوئی رغبت دلائیں گے، کہیں گے چلو کچھ پڑھ لیں، چلو کچھ نہیں، تسبیح پڑھتے مرنے جائیں گے، درود پڑھتے پڑھتے مر جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم جاتے نہیں ادھر، نہ سہرا، ادھر ہی بیٹھنے غرفہ دے دو، جو مرضی کراؤ، ایسے اندھے ہو کے چلنے والے بھی نہیں، بہت مشکل ہے ان کا۔ تجربہ کیا نا، کراچی میں بھی آتے تھے، ہر قسم کا عالم آتا تھا، بات مانتا ہے، سنتا ہے، چلتا کرنے کو کہتا ہے بس وہ تسی کرو، بس ساڑھے بعد سے دعا کرو اوروں کو لگا دیں گے اب وہ گھسیٹ گھساٹ کرے ہیں لوگوں کو وہاں سے۔ اللہ اللہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال میں کوئی اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، ہاں سبحان اللہ، اسی باتیں سے یاد آتا ہے ان کی شعر اللہ والوں کی۔ پھر آدمی ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہو گیا مجھے پتہ نہیں ہے، تسبیح تم نے پکڑ لی، کچھ ہو گیا نا میرا، کچھ ہر چیز خواندائم فراموش کرتا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا تھا، سنا تھا، علم پڑھا تھا، سب ذہن سے نکل جا رہا ہے، سب بھولا جا رہا ہوں۔ ہر چیز خواندائم فراموش کردائم، اللہ حدیث یار تکرار میں کنم، اللہ، اور جانتے ہیں بزرگ ہستی ہے، ان کے فاضل ان لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن چلتے نہیں ہیں، بس یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہر چیز خواندائم
فراموش کردیم الا حدیث یار تکرار میکنم. اللہ تعالیٰ کرے دل لگ جائیں. جی ہاں، باقی علم والے جہاں بھی ہو خیر میں، لیکن یہ ایک سمندر ہے، کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی صرف نحو میں نکل گیا، صرف نہیں آنا، وہ کیا ہے، مغز بادشاہ چون سکا دربا دربو دربتا اکلتا اکلتو کرتے رہتے ہیں. میں بھی پھنس گیا تھا، مجھے خدا نے نکالا، میں نکلنے والا نہیں تھا. مجھے مولویوں نے بڑا سخت پھنسا دو، کتابیں میں نے ساری شروع کر دی تھیں، ثلاثی مجلد، ثلاثی لفیفست و مثالت و لفیف و ناقص محجورہ، اس کا مفعولہ نکالو فعل کا. یہ وہ لوگ ہیں، میں تو نکل گیا ہوں. ہاں جی، یہ کتابیں پھر چھٹ گئی، میں سے چھٹنی پڑی تھی. ایک شیخ افغانی آیا تھا، اس نے مجھے باتیں محبت کی سنائی، میری 20-18 سال کی عمر. پھر کچھ وظیفہ تھوڑا سا دیا، پھر اللہ رسول کی محبت کا معاملہ سنایا، پھر میرا دل ادھر سے لگ گیا. بس سر سنا ہو ساری زگردان ہے، سب کچھ بھول گیا ہوں. اللہ حدیث یار تکرار بھی کروں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا معاملہ ضرور رکھے. کہتے جس کو محبت نہیں ہے وہ بڑا خطر میں ہے. لاکھ عابد ہو، لاکھ عالم ہو، کسی وقت وہ مرتد ہو سکتا ہے. اگر محبت کا مادہ ہے تو جہاں تک اللہ کا فضل وہ نہیں. دیکھ شیطان کتنا تھا، محبت کی کمی تھی کہ انسان مٹتا نہیں. یہ چیز سوچ ختم کر دیتی ہے ہاں انسان. اور پھر آپ تو چھوڑے، مٹنا بڑا لمبا قصہ ہے کہ جو کام آقا جی نے کیے اگر نفس قبول نہیں کرتا، نہیں کرتے. مثلا اولیاء اللہ نے جو کام کیے نفس کے مٹانے کے لیے، مجاہدے کیے، بھیکھے مانگی اور کام کیے، شیخ شبلی نے کیے، وہ تو چھوڑیں. آقا جی نے کہا حضرت عائشہ کو، تو کوئی کپڑا نہ چھوڑنا، پیمند لگا لینا اس کو، اللہ تو رقی کوئی مزہ ہے جی. خود بھی آپ پیمند لگاتے تھے جی. آپ نے گدھے پہ، صحیح حدیث ہے، من رکب الحمار، جو گدھے پہ بیٹھا اور بازاروں میں چلا جی، اسے تکبر نہیں کیا. اب ان سے پوچھن میں کوئی گدھے پہ چڑھا ہے، پیمند والے کپڑے پہنے، بازاروں میں پھرا، جنا ٹیپ کوپ ٹوپی پہنتے ہیں. انہوں نے خود ہی دوستی کیا، میں کیا کروں. نہ دوستی کرتے نہ میں اتنا فری ہوتا. اب بتائیں آپ بتائیں. اب گدھے پہ ان کو چڑھانا اور کیا کہ جی ہاں وہ ہے، ہم مانتے ہیں، کرنا ہے نا. کہتا آقا جی گدھے پہ بیٹھے، اپنے پیچھے بھی کسی کو بیٹھا، اور کہا بھی ایسے ہے. اس سے اور بھی بہت باتیں نکلتی ہیں، لیکن لمبا مسئلہ کے. بہرحال انسان لاکھ عبادت کرے، کر سکتا ہے، لاکھ علم پڑھے، پڑھ سکتا ہے، ہاں جی، رات میں تسبیح پڑھے، پڑھ سکتا ہے، لیکن تکبر سے نکل جائے یہ بڑی مصیبت ہے. عبادت کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، علم کا تکبر نہیں ہونا چاہیے، دولت کا تکبر نہیں، پھر اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ میں تکبر نہیں کرتا ہوں. تو پھر ایسے کام کرے جو تکبر کے منافی ہوں. ہاں، پھر اس کو لذت عبادت آئے گی، لذت ذکر آئے گا، پھر اس کو وصال خدا کی لذت ملے گی. ہاں، کیفیاتیں ملیں گی. وہ کیفیات اس لیے نہیں اترتی کہ بیچ میں یہ رکاوٹ ہوتا ہے تکبر. یہ بہت باریک چیز ہے. اویس کرنی کہتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو کرے دو آسان ہے، پہاڑ کو، لیکن دل سے تکبر نکل جائے پہاڑ سے بھی مشکل ہے. بتائیں ہاں، یہ اتنی مشکل چیز ہے، آسان تو نہیں ہے. ہاں، عبادتیں آسان ہے، رات دن پڑھنا آسان ہے، لیکن عبادت میں تکبر نکل جائے، ایسے کام کرے جس سے نفس فنا ہوتا ہے، وہ بہت مشکل ہے. ایک تو بظاہر صورتیں اس کی، ایسے کام کرنے جو استاد کرا ہے. ایک دوسری صورت ہے اس کی، اس سے تو بہت وہ قسمت سے ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے جو وسائل ہیں وہ بھی آ جاتے، وہ تجلی ہے خدا کی. اگر اس پر پڑ گئی تو فنا خود ہی ہو جاتا. ہاں، اس کا تو معاملہ آسان نہیں ہے، قسمت سے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ وسائل آسان کرے جس سے ہمارا آپ کا رابطہ خدا سے پیدا ہو، رسول پاک سے پیدا ہو، اور وہ ہم کو وہ کیفیت نصیب ہو جو آقا جی نے کہا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا زبان بن جاتا ہے. وہ خدا تو نہیں بن جاتا، اس میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے. ہاں، بہت یہ مسئلہ ہے. وہ زبان سے جو نکال دے ہوتا ہے، جو سوچے وہ ہوتا ہے. ہاں،
بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم اسی باتوں کی یاد ہے جو آپ کہہ رہے تھے. چلیں شروع کریں.